حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جو امیر لوگ ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ مجھے بھی نہیں پتہ تھی آج سے پہلے. ایکچولی آج کل میں ایک بک پڑھ رہا ہوں، رابرٹ کیوساکی کی بک ہے. اس کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. میں بھی اکثر آپ میں سے سننے والوں میں سے کسی نے اس کو ریڈ کیا ہو، پڑھا ہو پہلے سے. تو اس کے جو چیدہ چیدہ نکات ہیں، ان میں سے جو پوائنٹ کی چیزیں جو میں نے ابھی تک پک کی ہیں وہی میں اب شیئر کرنے لگا ہوں. اصل میں وہ شیئر میں اپنے بچوں سے کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں نے بھی باقی پیرنٹس کی طرح اپنے بچوں کی برین واشنگ اسی طریقے سے کی ہے، اسی پیٹرن پہ کی ہے کہ اسکول جاؤ، محنت کرو، آگے سے اچھے گریڈ لو، نمایاں پوزیشن حاصل کرو، آگے پھر اس کے بعد تاکہ تم ایک اچھی جاب حاصل کر سکو، اچھی ارننگ کر سکو. تو میں نے بھی ان کو ایک اچھا جاب حاصل کرنے کی ہی ٹریننگ دی ہے، جس طرح میں مور دین 25 ایئر سے جاب کرتا ہوا آ رہا ہوں. تو بات واپس وہیں پر لے کے آتے ہیں کہ جو لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں کہ یار امیر لوگ مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ پیسوں کی خاص بات جانتے ہیں، اور پیسوں کی وہ ایک خاص بات جو ہے جو وہ جانتے ہیں وہ یہ کہ دے نو دا ڈفرینس بٹوین ارن منی اینڈ میک منی. یعنی پیسہ کمانا اور پیسہ بنانا، اس میں بہت بڑا فرق ہے. ہم غریب لوگ اور مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں، امیر لوگ جو ہیں وہ پیسہ بناتے ہیں. اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں کہ پیسہ کمانا اور پیسہ بنانا میں فرق کیا ہے، مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ جیسے کہ جاب کرتے ہیں، یا غریب لوگ جو باہر دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ وہ دونوں اپنا ٹائم ایکسچینج کرتے ہیں. اگر کسی کمپنی میں یا آفس میں جاب کرتے ہیں تو آف کورس وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں، ان کو صبح 8 سے 5، 8 to 5، جو بھی ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم ایکسچینج کرتے ہیں. تو ٹائم ایکسچینج کرنے کے بدلے میں ان کو پیسہ ملتا ہے. اب کیونکہ ہمارا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم لمیٹڈ پیسہ کما پاتے ہیں. بٹ امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو لیوریج کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ٹائم کو یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں سے کام کرواتے ہیں، اور ان کے ملٹیپل سورس آف انکم ہوتے ہیں. وہ جاب کے اوپر ریلائی نہیں کرتے. اور ایک اور خاص بات ہوتی ہے وہ یہ کہ مڈل کلاس اور امیر میں یہ فرق ہے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ سٹارٹنگ میں خریدتا ہے، اور امیر آدمی اینڈ میں خریدتا ہے. سٹارٹنگ اور اینڈ میں ڈفرینس کیا ہے؟ یعنی کہ لائبلٹیز کیا ہیں؟ لائبلٹیز یہ ہیں جو جن سے آپ کی پاکٹ سے پیسہ نکلتا ہے، اور ایسٹ کیا ہیں؟ جو آپ کی پاکٹ میں پیسہ ڈالتے ہیں. تو امیر لوگ جو ہیں وہ ایسٹ بناتے ہیں، اور غریب لوگ لائبلٹیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنی سیلری سے جو بھی ایکسٹرا ان کی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے، انہیں گھر میں گرمی ہے بہت زیادہ تو اے سی لگوا لیتے ہیں، بائک اگر چھوٹی ہے تو ایک اچھی ایکسپینسو بائک لے لیتے ہیں، یا چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی لے لیتے ہیں، تو وہ رینٹ پہ لے لیتے ہیں. مطلب رینٹ سے مراد یہ ہے کہ بینک سے لون لے لیتے کر کے لیتے ہیں، یا کچھ بھی کر کے. تو وہ چیزیں ان کی پاکٹ سے پیسہ نکال رہی ہوتی ہیں. جبکہ امیر لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں اپنی جو لیوش لائف ہوتی ہے، جو ان کی جو لگژریز ہوتی ہیں وہ اینڈ میں خریدتے ہیں. یعنی کہ وہ پہلے ایسٹ جنریٹ کرتے ہیں، اس ایسٹ سے جو ان کو ایکسٹرا انکم ہوتی ہے اس سے وہ اپنی لائبلٹیز لیتے ہیں، یعنی کہ گاڑی خریدتے ہیں اچھی. اور اسی طریقے سے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ ایک گھر پہ فوکس کرتے ہیں اپنے، کہ گھر ہونا چاہیے. گھر ٹھیک ہے ہوتا ہے، بعد میں اس کی مینٹیننس، اس کے اوپر ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے. اسی گھر کی نسبت اگر وہ ایک چھوٹا موٹا اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیں، اور اس بزنس سے جو ایکسٹرا انکم ہوتی ہے اس سے بعد میں جا کے اپنا گھر لیں، تو وہ ان کو فائدہ دے گا. امیر لوگ سب سے پہلے اپنا بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں. بس یہ جو امیر اور غریب کا جو ڈفرینس میں بار بار بولے جا رہا ہوں وہ یہی ہے جو میں آج تک سمجھ سکا ہوں، اور مجھے اب سمجھ آیا ہے آل دو ایج کے اس حصے میں آ کے. وہ کہتے ہیں نا دیر ہے درست ہے، تو وہی حساب ہے. اب یہ ہے کہ اگر مجھے اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بٹ میں کم از کم نیو جنریشن کو تو یہ گائیڈ کر سکتا ہوں نا، ان تک تو یہ بات پہنچ سکتی ہے. اور اسپیشلی میرے بچوں کو، ظاہر ہے میری اپروچ تو میرے بچوں تک ہے، یا وہاں تک جن کے پاس یہ حادثاتی طور پہ یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کو شاید کچھ سمجھ آ جائے. تو مجھے بھی دیکھیں، میں مور دین جس طرح بتا چکا ہوں 25 ایئرز ہو چکے ہیں مجھے جاب کرتے ہوئے. تو مجھے جاب کرتے ہوئے میں نے کیا سیکھا؟ میں ایک اچھا امپلائی تو بن گیا، میں ایک لائل امپلائی تو بن گیا. میں نے یہ تو سیکھ لیا جتنے بھی باس میری زندگی میں آئے ہیں، جو میرے باس ہیں آف کورس کمپنی کے جو آنر ہوتے ہیں، تو ان کو شیشہ کیسے کرنا ہے، ہندی میں جیسے بولتے ہیں ان کو رام کیسے کرنا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے. ان کے ساتھ میرے ایک اچھا ٹرمز اینڈ ریلیشن بن جاتے ہیں. بٹ کیا کہتے ہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. میری سیلری تو وہی ہے جتنی ہے جو منتھلی میں مجھے اینڈ آف دا منتھ ملتا ہے، ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ایکسٹرا کچھ اور سوچ نہیں سکتا. اگر کبھی کچھ ایکسٹرا ہو جاتا ہے تو مجھے ادھار لینا پڑ جاتا ہے، دوستوں سے، بھائیوں سے، گھر والوں سے، کسی سے بھی بعد میں اس کو چکانا پڑتا ہے.
ہاں الحمدللہ چکا دیتا ہوں واپس. آج کل کے حالات میں تو ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو بعد میں پھر وہ آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں بٹ حالات ایسے ہو چکے ہیں. جو بیچارہ ادھار لینے آتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا اس نے چکانا کیسے, اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا, تو اس کے بعد اس کو مزید پریشانیاں, مزید پرابلمس اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں, تو وہ مزید گھرتا جاتا ہے قرضے میں. تو اس وجہ سے وہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, ہم پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں دینے والے. تو کیونکہ حالات ہی اس قسم کی, سیدھی سی بات ہے. تو مدد ضرور کرنی چاہیے, کہنے کا مطلب یہ مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اگر آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اسکول میں بھی یہ نالج نہیں دیا جاتا, یعنی کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. تو امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی بچپن میں ہی ٹریننگ ایسی کرتے ہیں. وہ ہماری طرح یہ ٹریننگ نہیں کرتے کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں اسکلفل بنو, آپ ایجوکیشن تعلیم لو مزید, مطلب تعلیم ہونا ضروری ہے, بٹ وہ یہ نہیں کہتے کہ اس لیے تعلیم لو کہ ایک اچھی جاب حاصل کرو. وہ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم پہ زور دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ یہ بھی سیکھو ساتھ کہ پیسہ کیسے کمانا ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, تو اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, تو وہ پیسہ بھی آپ کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے, وہ نکل جاتا ہے. جیسے میں یہاں پہ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. کیا نام ہے, انڈیا کا ایک ٹی وی شو ہے KBC, کون بنے گا کروڑ پتی. 2011 کی بات ہے, 2011 کا 5th سیزن تھا. اس میں سشل کمار کر کے ایک شخص تھا, اس کے پاس ایک اچھا گریڈ جنرل نالج تھا. اس جنرل نالج کے بہا پہ اس نے 5 کروڑ جیتا. وہ 5 کروڑ جیت کے بظاہر 2011 کی بات ہے, تو وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے, اور انڈیا میں 5 کروڑ پاکستان کے آلموسٹ ڈبل ہو جاتے ہیں آج کل کی کرنسی کے حساب سے. تو کیا کہتے ہیں, وہ کچھ سالوں میں ہی بینک کرپٹ ہو گیا. وہ 5 کروڑ اس کے فائدے میں نہیں آیا, مطلب وہ اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر سکا. تو اس کے پاس جنرل نالج تھا, بٹ اس کے پاس فائنینشیل ایجوکیشن نہیں تھی, فائنینشیل نالج نہیں تھا کہ پیسے کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, اس کو ڈبل کیسے کرنا ہے پازیٹیو وے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جنرل نالج ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا فائنینشیل نالج آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کا جنرل نالج سے کمائی ہوئی رقم آپ کے پاس فائنینشیل نالج نہ ہونے کی وجہ سے ڈوب گئی. تو اس لیے فائنینشیل نالج بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جو ہمیں کالج اور یونیورسٹی اور اسکول میں نہیں سکھایا جاتا. تو وہ ہمیں خود سے سیکھنا پڑتا ہے, اور وہ سیکھتے رہنا چاہیے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس لیے پیسہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, پیسے کو بچانا بہت بڑی بات ہے, اور اس کو ڈبل کرنا بہت بڑی بات ہے. اور وہ نالج آتا ہے ہمارے پاس فائنینشیل نالج کے ہونے کی وجہ سے. تو یہی چیز ہے بس. کیا کہتے ہیں, میں اب یہ سمجھ سکا ہوں اب اس ایج میں آ کے کہ جاب, آف کورس جاب کی ہماری فرسٹ پرائرٹی جاب نہیں ہونی چاہیے, بزنس ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس ایسٹس نہیں ہے, پیچھے سے اس نے کیری نہیں کیا ایسٹ, اس کے پیرنٹس کی طرف سے اس کو کچھ نہیں انہیریٹ نہیں ہوا. ظاہر ہے وہ بھی ایک ٹف لائف گزار رہے تھے, تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, تو زیرو ہے. تو آف کورس اس کو جاب کرنی پڑے گی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد. وہ فائنینشیل نالج بھی ساتھ لے, جاب کرے پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے. پیسہ جب جنریٹ ہو تو اس کے ایکسپینسز اس لیول پہ بنائے کہ وہ کم از کم 50% یا کچھ اپنا حصہ بچا پا رہا ہو. جب سیونگ میں جائے گا, وہ سیونگ سے ایسٹس لے. اب یعنی گھر ہم لے کے اس خریدتے ہیں, اس میں رہتے ہیں, تو وہ آپ کی لائبلٹی بن جاتا ہے. پر وہی گھر ہم لیتے ہیں اور اس کو رینٹ پہ دے دیتے ہیں, تو اس سے جو کرایہ آتا ہے وہ آپ کے ایسٹ بنتا ہے, وہ گھر آپ کا ایسٹ بن جائے گا. ریئل اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے پیسہ پھر آپ کے پاس آتا ہے. امیر لوگوں کی جیسے میں بتا چکا ہوں یہی خوبی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ایسٹ سے جو ایکسٹرا انکم آتی ہے اس سے سیونگ کر کے پھر اپنی لائبلٹیز لیتے ہیں, اپنی گاڑی لیتے ہیں, اپنی لگژریس جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں, لگژری ہوتی ہے, وہ خریدتے ہیں. پر ہم بیچارے مڈل کلاس جو ہیں بس اسی اس میں مارے جاتے ہیں. کوئی عید آ جاتی ہے, اس میں کچھ ایکسپینسو ڈریس لے کے, یا کوئی شادی آ جاتی ہے, اس پہ ایکسٹرا آرڈینری خرچہ کر کے, چاہے بعد میں ادھار لینا پڑ جائے, اور چاہے بعد میں وہ جو برڈن میں ہم دب جاتے ہیں اس کو اتارنے کے لیے, اس کے ایکسپینسز ایکسٹرا اتارنے کے لیے ہمیں کئی مہینے لگ جاتے ہیں. تو بٹ ہم وہ اسی میں شو آف میں رہ جاتے ہیں. امیر لوگ جو ہیں, میں بیسیکلی جو آج کل جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, یہ کیا نام ہے بل گیٹس ہو گیا, یعنی فیس بک کا ہو گیا, یہ ایپل کا جو تھا, اور کیا نام ہے فیس بک ہو گیا, مائکروسافٹ ہو گیا, کہنے کا مطلب یہ لوگ جتنے بھی ہیں نا, یہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت ایکسٹرا گریڈ لینے والے اسٹوڈنٹ تھے. یہ وہی تھے کہ ان کے اوپر یعنی کہ مڈل سے بیچ میں نکلے ہوئے. تو بٹ ان کو جو فائنینشیل نالج تھا, اس چیز نے ان کو کتنا کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور ابھی بھی آپ ان کی لائف اگر دیکھیں گے, وہ شو آف کے چکروں میں نہیں ہوتے. ان کی ڈریسنگ, ان کا سب آپ دیکھیں تو وہ بالکل شو آف کی طرح نہیں ہوتا جو مڈل کلاس والے لوگ جو کرتے ہیں اپنا ایکسٹرا آؤٹ آف دا وے جا کے. تو ہمیں شو آف سے نکلنا چاہیے, اور ہمیں اپنے بچوں کو جیسے میں کہہ چکا ہوں یہ گائیڈ کرنا چاہیے آج کے بعد سے کہ اچھی جاب کیسے حاصل کرنی, اس سے ہٹا کے اچھا بزنس کیسے سٹارٹ کیا جاتا ہے, اور ایسٹس کیسے بنائے جاتے ہیں,
ان کو فائنینشیل نالج کی طرف لے کے آنا چاہیے. ان کو فائنینشیل نالج سے ریلیٹڈ جتنی بھی اچھی بکس ہیں ان کو اسٹڈی کے لیے دینی چاہیے. دیکھیں ایک دور تھا جب لوگ کہتے تھے کہ پیسہ ہی سب برائیوں کی جڑ ہے. ایسا میں بھی سمجھتا تھا. بٹ اگر میں بینگ اے مسلم بات نہیں کر رہا. بینگ اے مسلم آف کورس ہمارے لیے سب سے مین امپورٹنٹ سب سے چیز جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. بٹ آف کورس آج کل کے دور میں اس پلانٹ پہ رہتے ہوئے پیسے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہمیں بتائی گئی تھی کہ پیسہ ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے, اگر ہم نیگیٹو وے میں نہ دیکھیں, پازیٹیو وے میں دیکھیں, تو میرے خیال سے پیسے کا نہ ہونا ہی جو ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. انسان برائیوں کی طرف پڑتا ہے, چوری چکاری کی طرف پڑتا ہے, یا دوسرے سے کھینچتا ہے, دوسرے کے اوپر حسد رکھتا ہے, اس طرح کی چیزیں. تو بٹ یوز آف منی جو ہے وہ غلط اور صحیح ہو سکتا ہے. بٹ میں پیسے کی طلب کی بات کر رہا ہوں کہ پیسہ ساری برائیوں کی جڑ نہیں ہے. پیسے کا نہ ہونا آج کل کے دور میں ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو سمجھ کی بات ہے ساری. تو میرا جو پیسہ کمانے, یعنی میں نے بھی کبھی پیسے سے محبت نہیں کی تھی. یقین کیجئے کہ میری جیب میں جب بھی پیسہ آیا تو میں نے کبھی اسے گنا نہیں. میری پاکٹ میں جتنا پیسہ ہوتا چاہے وہ 1 روپیہ ہو, 1000 ہو, یا 1 لاکھ ہو, میں نے کبھی اسے کاؤنٹ نہیں کیا کتنا خرچ ہو رہا ہے, کتنا رہ گیا. کبھی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. تو پیسے سے محبت نہیں کی. بہت سے موقع ایسے آئے کہ میں بہت پیسہ کما سکتا تھا بٹ میں نے اس طرف گیا نہیں. تو وہی سوچ کی وجہ سے کہ میں نے کبھی پیسے سے محبت نہیں کی. تو اب پتہ چلا کہ وہ چیز غلط ہے. پیسے کا نہ ہونا جو ہے وہ بھی ایک آج کل کے دور میں تو بہت بڑی ٹربل ہے, مشکل ہے. اور بہت کئی لوگ ہم پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے, قرض میں ڈوب جانے کی وجہ سے. تو یہ چکر ہے. تو پازیٹیو وے میں رہ کے ایک راستہ اپنایا جا سکتا ہے. پہلے تو اسٹارٹنگ میں بچوں کی برین واشنگ ہم نے یہی کرنی ہے کہ انہیں اچھا امپلائی یا سلیو, امپلائی بھی ایک غلام ہی ہے نا, تو ایک اچھا سلیو کیسے بنا جاتا ہے وہ نہیں سکھانا. ایک اچھا بزنس کیسے اسٹارٹ کرنا ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ تم نے بزنس کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کے لیے اتنا ہی بہت ہے. تو میں بھی کیجول سا بیٹھا ہوں, آفس ہوں, آج آف ہے میرا, بٹ میں اپنے تھوڑے ایکسٹرا کام تھے وہ کرنے کے لیے آفس آیا تھا. تو ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ جہاں تک ابھی میں تھوڑی بک پڑھی تو میں نے سوچا کہ آگے ٹرانسفر کر دوں. تو میرے لائف کا تو بہت سا حصہ گزر چکا ہے. تو اب پتہ نہیں مجھے مزید آگے آنے والی جو میری لائف رہے گی اس میں مجھے اس سے بینیفٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بٹ پازیٹیو رہنا چاہیے. بٹ میں چاہتا ہوں کہ جو ینگسٹر ہیں, ٹین ایجر ہیں, ان تک میری بات پہنچے تو ان کو شاید کوئی فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے, چلیں, اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.